ہو رہے ہیں یا نوجوان شیعہ ہو رہے ہیں یا نوجوان اتنے شدید متعصب اور خبیث قسم کے دشمن رسول و آل رسول ہو رہے ہیں کہ احد نہیں، یعنی سمجھ رہے ہیں بات کو لیکن ماننے کو تیار نہیں۔ یہ تمام چیزیں جب بیان کی جاتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ائمہ کی امامت کے معنی کیا ہے۔ یہ تمام جب چیزیں پتہ چلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین کا جو جانشین ہے وہ خود اپنے زمانے کا رحمت ہونا چاہیے، وہ خود اپنے زمانے میں رحمت میں اور عظمت میں سب سے بلند ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں امامت کے لیے جو شرط ہے وہ عصمت شرط ہے، وہ تلوار شرط نہیں ہے، فتوحات شرط نہیں ہے کہ کتنے ملکوں میں قبضہ کیا، وہ خزانہ شرط نہیں ہے، فوج شرط نہیں ہے۔ وہ کہ یہ کہا گیا کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی تو وہ امام معصوم ہی کی زیر نگرانی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے اگر امام معصوم کے پاس حکومت نہ ہو تو وہ باقی بھی ان کی امامت بیکار ہو جائے گی۔ نہیں، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک چیز ہے۔ بس ہمارے ہاں جو امامت ہے، ہمارے ہاں جو خلافت ہے وہ ڈیوائن ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ ایک مقام بلند عصمت ہے، وہ ایک ولایت کلی الہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نمائندہ اور خلیفہ ہے، وہ حجت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، وہ انسان کامل ہے، اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بلند مقام پر فائز۔ اگر اس میں جلوہ دیکھنا ہو حضرت آدم کی عظمت کا، یا حضرت نوح کی عظمت کا، یا حضرت ابراہیم کا، یا حضرت اسحاق کا، یا حضرت یوسف کا، یا حضرت یعقوب کا، یا حضرت موسیٰ کا، یا حضرت عیسیٰ کا، تو ہر عظمت کا جلوہ نظر آئے گا ان ائمہ اثنا عشر علیہم السلام۔ اب جب ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے السلام علیکہ یا وارث آدم صدفۃ اللہ، تو فقط امام حسین نہیں ہے وارث آدم صدفۃ اللہ، مولا امیر المؤمنین سے لے کر تمام ائمہ اور اس وقت کے ہمارے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری المہدی بھی وارث حضرت آدم علیہ السلام۔ امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب انشاءاللہ کوشش کریں گے ائمہ علیہ السلام کے ادوار میں ائمہ نے کیسے خدمات انجام دی، لیکن اب کیونکہ امام زمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو فقط ایک موضوع کی جانب توجہ دلا کر پھر واقعہ کربلا کی جانب بڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ایام وہ ہیں کہ جن میں کربلا کو فقط مسائل کی حد تک ڈسکس نہیں کرنا ہے بلکہ اور زاویوں سے بھی ڈسکس کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام زمان علیہ السلام کی جنگوں کے بارے میں بھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ آتے ہی کہ قتل عام شروع کر دے گی، نا بالکل غلط ہے۔ امام زمان علیہ السلام آنے کے بعد حجت کو تمام کریں۔ اس موضوع پہ اگر کوئی دیکھنا چاہے The Sign of the Reappearance of امام زمان علیہ السلام کے نام سے پوری ہماری سیریز ہے 27 لیکچرز کی۔ وہ کہ ہم اس کو دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ایک ٹی وی چینل کے لیے ہم نے خصوصاً کیے تھے تو ان کی خواہش تھی کہ وہ 20-22 منٹ کریں، لیکن اگر ان کو پھیلائیں تو ہر موضوع میں پوری ڈاکومنٹری ہو سکتی ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ اس میں ویڈیو ایڈٹ کریں، چیزیں ایڈ کریں، تو یہ آپ جا کے دیکھیں، بہت چھوٹے چھوٹے سے لیکچر ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ عربی فارسی میں بھی حتیٰ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنی تفصیل سے اس طریقے سے یہ موضوع ڈسکس کیا۔ وہ کہ ہم نے پہلے پوری فقہ کی، پہلے پورے اصول دین کیے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں shiaviews.com میں پورے احکام کیے۔ لہذا وہ تمام افراد کے جو کوئی بھی فقہی مسئلہ ویڈیو کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے shiaviews.com پر، اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے، چاہے وہ کوئی بھی موضوع ہو، غسل ہو یا وضو ہو، نماز کا طریقہ ہے، نکاح کی طلاق، جانور کا ذبح کرنا، سارے موضوعات ہیں۔ صرف 2 موضوعات رہ گئے تھے کیونکہ ہم چاہتے تھے تفصیل سے ڈسکس کریں،
اور وہ توفیق نہیں ہمیں مل سکی. وہ حج اور عمرے کو ہم چاہتے تھے کہ وہاں جا کر تفصیل سے کریں, وہ توفیق نہیں. ممکن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی یہ توفیق عطا فرمائے. لہذا دا سائن آف دا ریپیرنس آف امام زمان علیہ السلام آپ لوگ جب بھی موقع ملے دیکھیں اور ایک دوسرے کو توجہ دلائیں. اسی میں ہم نے ایک موضوع ڈسکس کیا ہے کہ جس کی جانب توجہ رہے, کیونکہ جب ہم نے ڈسکس کیا کہ اسلام رحمت ہے, امام زمان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے, اور اس وقت رحمۃ للعالمین کے جانشین ہیں, اور وہ بھی رحمۃ للعالمین ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے, ان کی اولاد ہونے کے عنوان سے, ان کے خلیفہ ہونے کے عنوان سے برابر نہیں ہے یار. وہ جب آئیں گے تو فقط ایک موضوع ڈسکس کریں کہ اس وقت فلسطین میں, اب کو کہ ظاہر فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے, تو نقشے کے اعتبار سے جب آپ جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اسرائیل میں وہاں پر 2 لیک ہیں. ایک بہت زیادہ سالٹش ہے, دنیا میں سب سے زیادہ سالٹش ہے, اسے کہتے ہیں ڈیڈ سی. سی نہیں ہے وہ, لیک ہے, بحر نہیں ہے, اسے کہتے ہیں عام طور پہ بحیر. وہ ڈیڈ سی ہے, سب سے زیادہ نمک وہاں پر. دوسری ہے, اس کے بہت سارے نام ہیں, جو مشہور ہے وہ ہے تبریا سی. تبریا سی وہ میٹھے پانی کی ہے. حضرت عیسیٰ جو بیپٹائز, حضرت یحییٰ جو بیپٹائز کرتے تھے لوگوں کو, تعمید یا بپتسمہ جس کو کہا جاتا ہے کرسچن ورلڈ میں, جو پہلا غسل دیا جاتا ہے یا توبہ کے لیے جو ہے, وہ سب اسی جگہ میں. حضرت عیسیٰ کا جو معجزہ تھا پانی پہ چلنے کا, وہ اسی جگہ میں. امام زمان علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا کی جو نالج ہوگی وہ ہوگی 2 الفابیٹ کے برابر. یہ روایتوں میں ایسے مثال دی گئی, 2 الفابیٹ کے برابر. اب عربی میں جو الفابیٹ ہیں وہ یا 27 یا 28 کہے جاتے ہیں. تو کیا مراد ہوئی؟ یعنی 2 کے برابر علم ہوگا اور 27-28 کے برابر امام زمان اس نالج کو اوپر لے جائیں گے. یعنی کتنے پرسنٹ ہو جائے گی زیادہ؟ 1300% منیمم. یعنی ہر نالج کو اوپر لے جائیں. اب وہاں پر جو لوگ ہوں گے, جو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اب یہ کیا ہوگا پولیٹیکلی, کیا نہیں ہوگا, خدا بہتر جانے, لیکن وہاں پر یہودی ہوں گے. امام زمان علیہ السلام ان کو کیسے کہیں گے کہ میں امام ہوں؟ کیونکہ نبی اور امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے والے کو مطمئن کرے. فرض کریں کہ ایک آدمی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا, اس کی جو فیلڈ ہے وہ ہے, فرض کریں کہ اکنامکس کا ماہر, اور دنیا بھر میں جہاں یہ اکنامیکل پرابلم ہوئی, ریسیشنز ہوئی, اس کے لیے وہ حیران ہے, پریشان ہے کہ ساری کیلکولیشن خراب ہو گئی فرض کرو. اور وہ امام سے کہتا ہے کہ جی مجھے تو آپ یہ بتا دیجئے, پچھلے 40 سال سے میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ کام خراب کیوں جاتا ہے, آپ یہ حل کرنے میں مان لوں گا. اب امام کہیں گے مجھ سے تو نماز کا مسئلہ پوچھو. تو وہ کہے گا اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر ہم تو مطمئن نہیں ہیں آپ سے. ایک آدمی ممکن ہے کہ جیولوجی کا ماہر, اس کے ذہن میں کوئی سوال ہے, وہ کہے گا بھائی یہاں میرا دماغ اٹکا ہوا ہے, اس کو آپ کلیئر کر دیجیے تو میں سمجھوں گا. ٹھک سے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ میرا جو موضوع ہے وہ ایسٹرونومی ہے. ایسٹرونومی کے بارے میں ہم عام طور پر ڈسکشن کرتے ہیں تو بتاتے چلیں کہ سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو موضوع ہے نا وہ ایسٹرونومی. اس سے زیادہ اچھا موضوع دنیا میں کوئی نہیں. وہ کہ ہر سبجیکٹ معرفت خدا کا سبب ہے, چاہے جیولوجی ہو, چاہے باٹنی ہو, چاہے بایولوجی ہو. خود جیولوجی جو ہے وہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا موضوع ہے.
جو بعض دفعہ بڑے بڑے پتھر دیکھتے ہیں، پتھروں پہ لائنیں دیکھتے ہیں، بعض دفعہ جو ٹنل میں سے گزر رہے ہوں یا روڈ بنی ہو، روڈ پہ جو لیئر دیکھ رہے ہوں، تو مجھے تو بعض دل چاہتا ہے بعض دفعہ رک کے فقط ان لیئرز کو دیکھوں، کیونکہ ہر لیئر کے پیچھے ہزاروں سال کی داستان ہے ایک لیئر کے پیچھے۔ یہ کالی لیئر کیوں ہے، یہ ریڈ لیئر کیوں ہے، یہ اچانک سفید کیوں ہو گئی ہے، یہ اس جگہ پر اتنے گول گول پتھر کیوں ہو گئے ہیں، یہ پتھر کتنے ٹیمپریچر پر پگھلے تھے، یہ ہر چیز معرفت خدا کی چیز ہے۔ لیکن سب سے زیادہ معرفت خدا والی چیز کیا ہے؟ ایسٹرولوجی الگ ہے، یاد رکھیے ہمارے پاس دوسرے مذاہب کے ملا فوراً ادھر چلے جاتے ہیں، ایسٹرونومی الگ ہے، ایسٹرولوجی الگ ہے۔ امام زمان علیہ السلام کیا کریں گے؟ اس تبریاسی سے تابوت سکینہ نکالیں گے۔ تابوت سکینہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا تابوت نہیں ہے، تابوت سکینہ قرآن کی اصطلاح ہے کہ جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات ہیں، اور اسی میں اصل تورات ہو۔ تورات جب کہا جاتا ہے تو مراد پوری بائبل نہیں ہے، یاد رکھیں بائبل ایک بعد میں بنائی گئی ہے، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ کا ریلیشن ہے کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ کے سے، اور جو گاسپلز ہیں وہ ہیں، اور جو بعد میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو وہ گفتگو کر رہے ہیں در حقیقت وہ ایک الہی کا نام ہے، تو وہ نیو ٹیسٹمنٹ ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے وہ مختلف انبیاء سے منسوب کتابیں ہیں، اور اسی میں سے ایک جو ہے وہ تورا ہے، پوری تورا نہیں، ایک اسی میں چیپٹر تورا ہے۔ امام زمان علیہ السلام اب کیا کریں گے؟ یعنی اس وقت کے لوگوں کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ امام سے کہیں، امام جب ان کو لا کے تورا دیں تو وہ جدید لیدر پہ لکھی ہوئی ہو اور وہ مان لیں ایسا ہی، جبکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہوں، یا A4 کاغذ پہ لکھی ہو نئے، تو وہ مان لیں ایسے ہی مان لیں۔ وہ ڈنڈے کے زور پہ ایسے مان سکتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا آدمی کہے گا یہ تو کاغذ مجھے واضح نظر آ رہا ہے، اس سال کا ہے یا 10 سال کا ہے، 50 سال کا ہے یا 100 سال کا ہے۔ اب ظاہر ہے جب ظہور ہوگا تصور کر لیں، کم سے کم 2-2.5 سال تو بھی لگا لیں، بعد میں جب ظہور ہوگا تو الگ۔ اب جب امام پیش کریں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ ایسے نہیں مان لیں گے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں وہ جس انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں اس کے مطابق اس کی لیئرز کو باقاعدہ پڑھا جاتا ہے، اس کی کوڈنگ ہوتی ہے کہ اس میں مثال کے طور پر کیلشیم ہے تو کتنی ہے، اور فلانی چیز ہے تو کتنی ہے، اور فلانی چیز ہے تو کتنی ہے، اس سمندر کے حساب سے جس میں تہیں لگی ہیں کتنی ہیں، ان کی پوری کیلکولیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے فوسلز وغیرہ کے بارے میں کہ یہ مثلا 5 ملین سال پہلے کی چیز ہے، یہ مثلا 10 ملین سال پہلے کی چیز ہے۔ وہ چیزیں ایسی ہوائی گپے نہیں ہوتی ہیں، یاد رکھیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں بہت کیلکولیٹڈ ہوتی ہیں۔ اس میں جب ریسرچ اسکالرز بیٹھتے ہیں، سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں، تو تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ نہیں ہے تو 50 سال پہلے کی چیز ہے، دوسرا آدمی کہے کہ نہیں ہے 50,000 سال پہلے کی چیز ہے۔ اتنا ڈفرینس یا حتیٰ 2000 سال کا ڈفرینس بھی عام طور پر نہیں آتا۔ تو امام ان چیزوں کو ان یہودیوں کے سامنے پیش کریں گے، یعنی یہاں سوال کرتے ہیں کہ امام ان کو کہیں کہ میں امام ہوں، تو ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ امام پر یہ لازم ہوگا کہ ان کی نالج کے حساب سے ان کو کوئی چیز ہے، پھر وہ ایک بڑی تعداد امام پر ایمان لے آئے گی، ایک بہت بڑی تعداد جوئش کمیونٹی کی امام پر ایمان لے آئے گی۔ وہ جو جنگ کریں گے وہ امام نہیں، وہ لوگ امام سے جنگ کریں گے۔ امام کی جنگ اس وقت بھی دفاعی جنگ ہوگی، وہ کہ عربی میں اس کو قتال کہا جائے گا، لیکن در حقیقت کیا ہوگا؟ وہ لوگ ان کے خلاف کریں گے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تدریجاً ایمان لے کے آئے گی۔ اب جب ہم نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ ادھر ادھر کے امپائر کے جو حملہ کرتے تھے، تو ایک چیز ایسی ہے کہ جو
لوگوں کی زبان نہیں کھلتی اس میں، لیکن ہم ذرا کھل کے بات کرتے ہیں۔ انڈیا کے بادشاہوں نے اتنی غنڈہ گردی نہیں کی، یہ بڑی پتے کی بات ہے، یاد رکھیں۔ ان پر کی گئی، انہوں نے ادھر ادھر مار پیٹ اتنی زیادہ نہیں کی، آپس میں ہوئی، یعنی ایسا ان کو شوق نہیں تھا کہ یورپ تک پہنچ جائیں یا ادھر پہنچ جائیں یا ادھر پہنچ جائیں۔ تو انڈیا کے لوگوں میں جو انصاف کی بات کرنی چاہیے کہ خون خرابے کا اتنا جذبہ نہیں تھا۔ وہ کہ وہاں پر مہا بھارت کی جنگ بھی ہوئی، رامائن کی جنگ بھی ہوئی، وہ تو انسانوں میں ہوتی ہے، وہ تو حضرت آدم کے 2 بچوں میں بھی ہو گئی۔ اگر یہ 2 ہوئے تو ایک نے دوسرے کو مار دیا، اگر ان دونوں کے پورے پورے خاندان ہوتے تو خاندان لڑ رہے ہوتے، ایک اس پہاڑ پہ ہوتا ہے اس پہاڑ پہ ہوتا، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے، یہی جنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہر امام اپنے زمانے میں ایک رحمت ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہاں تک یہ بات ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اگر کل تک زندگی رہی تو یہ جو ذہن تیار ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ اسی صورت میں امامت کو کلیئر کیا جائے گا، اور اسلام کے نام سے جو دہشت گردی ہوئی ہے تھوڑا تھوڑا وہ بھی دکھایا جائے گا، تاکہ ہم آپ کم سے کم دھوکہ نہ کھائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کبھی سوگ منا رہے ہوں، ہائے قرطبہ سے اسلام چلا گیا۔ اچھا وہ چلا گیا، وہ اسلام بنو امیہ کا تھا، وہ اسلام رحمت اللہ العالمین کا نہیں تھا، وہ اسلام قرآن و اہل بیت کا نہیں تھا، وہ ظلم سے آیا تھا، جانا تھا۔ وہ بالکل ایسا اسلام تھا کہ جو محمود غزنوی لے کے آیا تھا۔ محمود غزنوی کون سا اسلام لایا تھا؟ جب ہم نے پاکستان میں بعض دفعہ ٹی وی وغیرہ میں گفتگو کی تو لوگوں کو جھٹکا لگا۔ میں نے کہا محمود غزنوی کو بامیان کے بت نہیں نظر آئے تھے 75 فٹ کے جو طالبان نے توڑے؟ ہم اس کے توڑنے کے فیور میں نہیں تھے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں، ان کو سومنات کا منظر نظر آیا تھا۔ کیوں نظر آیا تھا سومنات کا؟ بامیان کے کیوں نہیں نظر آئے تھے؟ بامیان میں سیڑھیاں لگاتے، شیٹرنگ کرتے، تب جا کے چڑھ کے اس کو توڑتے، تو توڑ کے کیا گرتا؟ پتھر گرتے۔ بامیان کے بت میں پتھر گرتے، سومنات کے بت سے جواہرات گر رہے تھے۔ مسئلہ توحید کا نہیں تھا، مسئلہ اللہ کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کے نام پر لوٹ مار کا تھا۔ اس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں، اس کا نتیجہ آپ بھگت رہے ہیں۔ سادات کی قبروں کا احترام ہو رہا ہے اسی انڈیا میں، امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ مظلوم تھے، ظالم نہیں تھے۔ بہت ساری جگہ جہاں پر لوگ عام مسلمانوں سے چڑھ جاتے ہیں، لیکن وہی مسلمان جب ان کو حسین بابا کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اپنی جگہیں بھی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ حسین بابا اس اسلام کا ریپرزنٹیٹو نہیں ہے کہ جس نے قتل عام کیا، حسین بابا اس اسلام کا ریپرزنٹیٹو ہے کہ جو قتل ہوا۔ نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ آج 2 محرم ہو گئی، حرم رسول اللہ کربلا پہنچ گئے۔ کتنے آرام سے کہہ دیا کربلا پہنچ گئے۔ تصور تو کریں کہ مدینے میں زندگی اتنی سخت ہو چکی ہے کہ وارث مدینہ کو مدینے سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ مکے پہنچتے ہیں تو عین 8 ذی الحجہ کو، کہ جب تمام حجاج حج میں مصروف ہیں، تو وارث کعبہ اور زمزم اور وارث صفا اور مروہ اور وارث منہا اور عرفات کو نکلنا پڑ رہا ہے۔ عالم اسلام یہاں پہنچ چکا تھا۔ اجرکم ایک وقت آیا کہ یہ قافلہ اس سرزمین میں پہنچا کہ جس سرزمین کی مٹی اشرف الانبیاء نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی، کہ جناب جبرائیل نے لا کے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ مٹی کربلا کی ہے، کہ جہاں میرے حسین کو قتل کیا جائے گا، اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھنا میرے حسین کو قتل کیا۔ اور یہی وہ مٹی تھی کہ جب مولا امیر المومنین گزرے تو اس مٹی کو اٹھایا اور مٹی کو سونگا، اور سونگنے کے بعد زمین پر پھینک دیا، اور اس کے بعد امام حسین سے کہا صبرن صبر،
اے میرے بیٹے حسین صبر کرنا صبر کرنا. یہ وہ جگہ تھی اور یہاں وہ ہونے والا تھا کہ امام حسین کی ولادت کے وقت بھی اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا, جناب زینب کی ولادت کے وقت بھی گریہ فرمایا, جناب ام کلثوم کی ولادت کے وقت بھی گریہ فرمایا. وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد اس جگہ پر میری آل کو قتل کیا جائے گا اور میری نواسیوں کی چادروں کو چھینا جائے گا اور اسیر کیا جائے گا. اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ امام حسین اسی سرزمین پہ پہنچے. اس سرزمین پہ پہنچنا تھا کہ زینب کا دل دھڑکنے لگا, بیویوں کا دل دھڑکنے لگا. جناب امام حسین نے بھی سوال کیا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں. وہ پہچان گئے تھے لیکن قافلے والوں کے سامنے بیان کیا کہ اس سرزمین کو کیا کہتے ہیں. کچھ نے کہا کہ اس کو بازریہ کہتے ہیں, کچھ نے کہا کہ نینوا کہتے ہیں, کچھ نے کہا کہ کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے فرمایا کربن ہذہ ارض کربن و بلا, یہ عرض ہے کرب اور بلا کی. امام نے ندا دی کہ قافلے کو رکایا جائے اور فرمایا ہا ہونا مقتلنا و مسفک و دمائنا, یہ ہمارے قتل کی جگہ ہے اور یہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا. جب یہ جملہ جناب زینب نے سنا تو گھبرا گئیں. تصور کریں کہ جناب زینب ابھی فقط ایک جملہ سن کے گھبرا گئیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو گئیں. وہ کون سا جملہ تھا کہ یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا اور یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. ابھی امام حسین زندہ ہیں, قتل نہیں ہوئے. امام حسین زندہ ہیں, تمام گھر والے زندہ ہیں, قتل نہیں ہوئے, خون نہیں بہا. فقط سننا تھا کہ جناب زینب بے ہوش ہو گئیں. اجرکم اللہ. مقادر میں بیان ہوا کہ جناب زینب پر جناب امام حسین نے اپنی آغوش میں لے کے پانی چھڑکا. جناب زینب گریہ کرتی ہوئی دوبارہ ہوش میں آئیں. یا جناب زینب ابھی تو آپ نے کسی کا قتل نہیں دیکھا, ابھی تو آپ نے کسی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں مومنو, یہ قافلہ یہاں پر پہنچا لیکن یہ جب مدینے سے چلا تھا تو عجب شان سے چلا تھا. خاندان بنی ہاشم سوار ہو رہے ہیں, ہم محلہ بنی ہاشم میں سواریاں آ رہی ہیں, ایک ایک کر کے بیویاں سوار ہو رہی ہیں. لیکن ایک ایسی جلیل القدر بیوی خیموں سے نکلی, گھر سے باہر نکلی کہ تمام بنو ہاشم میں ایک تہلکہ سا مچ گیا. سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. یہ حسین کی بہن ہیں, کہوں گا کہ نہیں, یہ حسین کی ماں کی ثانی ہے. یہ ثانی زہرا ہیں. حسین کی نگاہ میں یہ بہن نہیں ہے فقط گو کے بہن ہے اور چھوٹی بہن ہے, بلکہ یہ حسین کی نگاہ میں ثانی فاطمہ ہیں, ثانی زہرا ہیں. یہ حسین کی نگاہ میں دوسری ماں ہیں. یہی وجہ تھی کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھ گئے, جناب زینب کے تمام بھائی اپنی جگہ سے اٹھ گئے, اور کبھی جناب ام کلثوم کو سوار کیا, کبھی جناب لیلا, کبھی جناب رقیہ بنت علی کو سوار کیا, کبھی جناب خدیجہ بنت علی کو, کبھی جناب فاطمہ بنت علی, کبھی جناب ام الکرام بنت علی, کبھی جناب ام کلثوم ثانیہ بنت علی. ان تمام بہنوں کو بھائیوں نے سوار کیا. لیکن جب جناب زینب کی باری آئی تو تمام محلہ بنی ہاشم میں عجب ایک احترام کا سلسلہ, جب ایک زلزلہ سا آ گیا کہ فاطمہ کی بیٹی گھر سے نکل رہی ہے مدینے کو ترک کرنے کے لیے. اجرکم اللہ. آج وہی فاطمہ کی بیٹی زمین کربلا پہ پہنچی تو اسے غش آ گیا. اجرکم اللہ. ہاں مومنو, امام حسین نے زینب پر پانی چھڑک کے زینب کو ہوش میں لا کر دوبارہ ممکن ہے مصائب سنائے ہوں. مقاتل میں بیان ہوا, روایتوں میں بیان ہوا کہ جناب زینب اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی تھی, کسی بھی کام میں مصروف ہوتی تھی, لیکن ہر کچھ دیر کے بعد اپنے بھائی پہ نگاہ ڈالتی تھی. دل یہ کہتا ہے کہ اب ان تمام دنوں میں جناب زینب نے جو سب سے زیادہ عبادت کی ہوگی وہ جانتے ہیں کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت تھی اپنے زمانے کے امام کے چہرے کو دیکھنا, کیونکہ پنجتن میں سے یہ آخری ذات تھی کہ جسے اس زمین پہ ذبح ہونا ہے. اجرکم اللہ. بس ایک وقت آیا کہ جناب زینب بے ہوش ہو گئی. اب جب ہوش میں آئی تو کس طرح سے ان کی بارگاہ میں اس موضوع کو بیان کریں. بی بی, آپ اپنے بھائی کی زبان سے فقط ایک جملہ سن کے بے ہوش ہو گئی کہ یہاں ہمیں قتل کیا جائے گا, ہمارا خون بہایا جائے گا. ارے اس وقت کیا ہوگا کہ جب کربلا کی سرزمین پہ کبھی حسن کا جگر پامال ہوگا, کبھی علی اکبر کا جسم پامال ہوگا, قطع قطع کر دیا جائے گا. وَقَتَلُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ
وقت کہ جب آپ ذوالجناح کی پشت کو خالی دیکھیں گی، لیکن ندا دیں گی اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور فرزند رسول قتل ہو رہا ہے، عمر سعد اپنا چہرہ پلٹ لے گا، پھر جناب زینب فرمائیں گی اے شیم ربی خنجر نہ چلا، اے شیم ربی خنجر نہ چلا، یہ باز گشت ختم نہ ہوگی، زمین کربلا ہلنے لگے گی، اے زینب کیا حال ہوگا جب حسین کا سر تلوار کے وار کر کر کے جدا کر کے نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے گا۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔